ہمارے ہاں امامت کا یہ سلسلہ ہوتا تو میں اپنے لیے حضرت شیخنا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں، اور حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی یقیناً یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم نام ہے۔ بہرحال بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی یہ بات یاد رکھیں، میں نے یہ سمجھا ہے، استاد جی تشریف فرما ہے کہ کسی کے اندر اگر کوئی خوبی موجود نہ ہو، وہ خوبی اس کے متعلق بیان کرنا کسی کے سامنے یہ درست نہیں ہے، وگرنہ کسی کو داد دینا، ان کی عزت کرنا، اکرام کرنا یہ فرض ہے۔ تو حضرت قاری خادم بلال مجددی صاحب رستے میں بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے بڑا عشق کرتے ہیں، ہم بھی شیخ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور انشاءاللہ آج آپ نے بھی ہمارے ساتھ محبت کا ثبوت دینا ہے، کیوں جی قاری صاحب؟ انشاءاللہ میں التماس کروں گا شیخنا الکریم فضیلت الشیخ استاذ العلماء محدث الاشر الامام حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی، وہ آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی ہیں۔ ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ حضرت دعا بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا، سبھی احباب انشاءاللہ دعا کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ اس دوران اگر حضرت قاری حماد صاحب تشریف لے آئے تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ وہ سفر میں ہیں، بہرحال آ رہے ہیں، دھند کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، اگر وہ اس دوران پہنچ گئے تو بعد میں تلاوت فرمائیں گے۔ التماس کروں گا حضرت شیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی۔ حافظ منیر صاحب اگلے تشریف لے آئے۔ حافظ منیر صاحب باہر تشریف فرما ہے، وہ آگے اندر تشریف لے آئے۔ حضرت پروفیسر حافظ منیر صاحب کی ایک پرچی بھی آئی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہاں موجود ہے۔ ان سے التماس ہے کہ حضرت شیخ کے بیان شروع ہونے والا ہے تو آپ اندر تشریف لیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ چلو یار لے آؤ استاد جی۔ پیچھے کر لیں آپ، پیچھے کر لیں۔ اس کو کہا نیچے کر دیجیے، آواز نہ رہے اسی۔ بند ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اوپر نہ رکھیں، اٹھا دیں اس کو۔ ان الحمد للہ نحمده
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضیلت مآب علماء کرام، قرائے اعظام، اہل علم و دانش، فضل و مرتبت اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ بہت ہی عالی مرتبت کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس کی تلاوت اور قرأت کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور اس کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور اس کو سن کر پڑھ کر اس پر عمل کرنا یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور نوازشوں کا ایک بہت ہی معتبر ذریعہ ہے۔ ان مجالس میں انسان کو شرکت کرنی چاہیے اور ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے، اسے سننا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ۔ اور یہ کتاب اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، بلا شبہ اس کی تلاوت اور اس کا پڑھنا اگرچہ انسان کو معنی مفہوم معلوم نہیں، پھر بھی اس میں ثواب ہوتا ہے۔ ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، جو آدمی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف مستقل حرف ہے، لام مستقل حرف ہے، میم مستقل حرف ہے۔ تو الف لام میم اس کا معنی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ علماء نے کچھ توجیحات ذکر کی ہیں، ان میں سے جو سب سے بہتر توجیح ہے وہ یہی ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ان حروف مقطعات کے ساتھ جب اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں تو اصل میں جو مخاطب تھے عرب، اپنی فصاحت اور بلاغت اور سخندانی اور اپنی زبان کی وسعت اور اس کی گہرائی اور اس کی ایسی وکیبلری اور ذخیرہ الفاظ کہ ایک ایک معنی کے لیے کئی لفظ ہیں، اور ہر لفظ کے اندر حلاوت بھی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ آسانی بھی ہے، اور اس کے اندر پوری طرح معنی کو ظاہر کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ تو انہیں اپنی زبان دانی پر بڑا فخر تھا اور اپنی فصاحت و بلاغت کا بھی انہیں بڑا گھمنڈ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب
بطور معجزہ کے عطا فرمائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا برہان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو کہا بھی یہی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ کس چیز کی دلیل؟ اللہ اکبر، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس چیز کی دلیل کہ اس کے آپ کو سنانے والے، پہنچانے والے، سکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور سارے انسانوں کے لیے وہ رہبر و رہنما ہیں، اور آنے والے سارے زمانوں کے لیے ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا تمام انسانوں کے اوپر فرض ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تلاوت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ اس کا جو ایک مقصد اور ایک توجیہ علماء نے فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان حروف مقطعات کو صورتوں کے شروع میں ذکر کر کے یہ ان کو چیلنج کیا ہے کہ دیکھو تمہاری زبان جو ہے یہ انہی حروف سے مرکب ہوتی ہے، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، یہ جو حروف تہجی ہیں انہی سے کلمہ بنتا ہے، اور کلمے سے کلام بنتی ہے، اور اسی سے انسان جو ہے وہ شعر بھی بناتا ہے، نثر بھی، اور خطبہ بھی اسی سے تیار کرتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ عرب بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے سخنور ہوتے تھے، اور سخن شناس بھی تھے، ان میں بڑے بڑے حکیم شاعر بھی ہوئے، بڑے بڑے خطیب بھی ہوئے۔ آج بھی ان کی شاعری اور ان کے خطبے انسان پڑھتا ہے تو انسان داد دیے بغیر نہیں رہتا کہ اس کے اندر کتنی معنویت ہے اور کتنی حلاوت ہے، اور کس طرح اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو چیز انہوں نے لفظوں میں بیان کی ہے اس کا بیان ایسا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی پوری تصویر کشی ہوتی ہے، پوری طرح کسی چیز کو، کسی منظر کو الفاظ کے اندر بیان کر کے اس کو انسان کے سامنے مجسم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہاری زبان کے حروف تہجی ہیں، ان سے تمہارے حروف اور کلمات بنتے ہیں اور کلام بنتا ہے۔ تو یہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے، عربی زبان کے الفابیٹس ہیں، عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، انہی سے تمہارے کلام مرتب ہوتی ہے۔ تو جاؤ، قرآن اگر کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ان ھذا الا قول البشر، تو اس جیسا کلام پیش کر دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاتوا بکتاب مثلہ، اس جیسی کتاب لے آؤ، اور پھر فرمایا کہ فاتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اور پھر سورہ بقرہ میں فرمایا یہ مدنی صورت ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ۔ بلکہ ایک آیت کے اندر تو سورۃ الطور کے اندر اللہ نے فرمایا فلیاتوا بحدیث مثلہ، اس جیسی ایک بات ہی بنا کے لے آئیں، جس طرح کی بات قرآن مجید کی ہے اس طرح کی انسان بنا نہیں سکتا۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آج تک تم نہیں اس کا مقابلہ کر سکے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آج تک تم نے مقابلہ نہیں کیا، نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آئندہ بھی نہیں کر سکو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کا معجزہ اور میری صداقت کی دلیل اور برہان یہ قرآن ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کا معجزہ تھا، بغل میں رکھ کے ایسے کرتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا تھا، لاٹھی ان کی سام بن جاتی تھی، اور لاٹھی ان کی اللہ رب العزت نے ایسی اس میں تاثیر رکھی تھی کہ سمندر کے ایک جگہ کے اوپر انہوں نے لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی ادھر بھی کھڑا ہو گیا، ادھر بھی کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں راستے بن گئے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اسی لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارو تو پتھر سے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے معجزات عطا فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اسی طرح کے معجزے تھے۔ آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے تھے تو پانی پینے کے لیے ختم ہو گیا، لوگوں کا پانی ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کو تھوڑا بہت پانی ہے تو لے کے آئے۔
تو وہ ایک کروا جس کو ہم لوٹا کہتے ہیں، بعض علاقوں میں کروا بھی اسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، بس پیندے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، وہ ملا اور انہوں نے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اندر ڈالا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں تھے، تو ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تک تم وہاں پہنچو گے، کل تک تم وہاں پہنچو گے، لیکن یہ فرمایا کہ میرے آنے تک تم نے وہاں سے پانی نہیں لینا اور اس پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، میرے آنے کا انتظار کرنا. لیکن ایک دو ایسے تھے جنہوں نے پہلے وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت شاید ان کو یاد نہیں رہی یا وہ سن نہیں سکے، یہ بھول گئے کیا ہوا، انہوں نے وہاں سے پانی لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ کسی نے پانی لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے لیا. فرمایا میں نے تو منع کیا تھا. تو وہ کہنے لگے جی بس ہم سے غلطی ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ خشک ہوا پڑا تھا، پانی خشک ہو گیا تھا، جو انہوں نے لیا بس پانی خشک ہو گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے وہاں ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا کہ جل تھل ہو. سارے لوگوں نے اپنے پانی کے برتن مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پانی پلایا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معجزات بھی تھے، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ دائمی اور ابدی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ آپ کی نبوت اور رسالت جیسے قائم اور جاری ہے، اسی طرح آپ کا یہ معجزہ ہے یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے. اور اس کے جو اعجاز کے پہلو ہیں، اللہ اکبر، یہ ایک بڑا ہی وسیع اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو اعجاز کے پہلو رکھے ہوئے ہیں وہ ایک نہیں، اپنی فصاحت و بلاغت ہی نہیں کہ اس کے ساتھ معجزہ ہو، نہیں، جو اس کی تعلیم ہے اور جو اس کے اندر اللہ اکبر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہوئی ہے، اور جو اس میں حلاوت اور شیرینی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جس طرح پہلے ساری کتابوں کا نچوڑ جمع کر لیا ہے، اور آنے والے سارے زمانوں کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اس میں کامل ہدایت ودیت فرما دی ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زندگی کے ان تعلیمات اور ہدایات کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس پر عمل کر کے قرآن مجید پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بھی آنے والے زمانوں کے لیے واضح کر دی ہیں، اور انسان جو ہے اگر اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی دانش، اپنی حکمت جتنی چاہے استعمال کر لیں، وہ قرآن جیسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے، قرآن جیسی کو پیش نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. سارے جن اور انسان مل جائیں، کل اجتماعت الانس والجن، انسان بھی مل جائیں، جن بھی مل جائیں، لا یاتون بمثلہ، اس قرآن جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اور جو ہمارے یہ قرائے کرام ماشاءاللہ اس کی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی اس کا اعجاز ہے. دنیا کی کوئی کتاب اس طرح نہیں پڑھی جاتی جس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. اور پھر جو سننے والے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اس کو معنی مفہوم نہیں سمجھ رہے ہوتے، پھر بھی وہ اتنی توجہ اور اتنے لگاؤ اور اتنی کشش محسوس کرتے ہیں اس کے سننے کے لیے کہ جی چاہتا ہے ساری رات پڑھا جائے اور ساری رات سنا جائے. یہ اس کا اعجاز ہے. اور میں نے پڑھا تھا ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے ذکر کیا اس کا، کہتے تھے کہ وہ سنگر تھا، گائک تھا، گانا گاتا تھا موسیقی کے ساتھ. تو اس نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو وہ اس کے آہنگ سے اور اس کے اندر جو نغمگی ہے اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا کہ ایسی نغمگی تو کسی کلام میں پائی نہیں جاتی. نغمہ اور اس کے اندر لے ہے اور اس کے اندر جو حلاوت اور شیرینی ہے وہ کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی. البتہ ایک چیز جو ہے میں ان قرائے کرام کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جو ہمارے ماشاءاللہ منتظمین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کے پڑھنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے اور ہمیں اس کی تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. لا تجہر بصلاتک، یہ صلاۃ قرآن کو کہا ہے، صلاۃ قرآن کو کہا ہے کہ اپنی دعا اور اپنی قرات کو لا تجہر بصلاتک، بہت زیادہ اونچا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے لوگ سننے والے سن لیں، لیکن
اللہ اکبر، اس کو اتنا زیادہ بلند کر دینا کہ لوگوں کی سماعت بھی متاثر ہونے لگے، اور اس طرح کا یہ جو اس کی صدا ہوتی ہے اور اس کا جو یہ سسٹم ہے، یہ ایسی تھر تھراہٹ پیدا کرتا ہے کہ انسان کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ ہمارے محترم قاری ابراہیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور زندگی میں برکت فرمائے، بہت بڑے قاری ہیں اور بہت بڑے اپنے زمانے کے قرات کے فاضل ہیں، اور بہت اونچی ان کی اسناد ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائی اور ہمارے ساتھی قاری محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے قاری تھے اور انہوں نے بڑی قرآن مجید کی خدمت کی۔ اور آج کل جو ایک بہت بڑے احمد عیسیٰ الماسراوی قطر میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی وہ آئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح تکلف کے ساتھ اور تصنع کے ساتھ اور بناوٹ کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت سنیں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس پر اللہ کی خشیت طاری ہے، یہ اللہ کے خوف سے پگھل رہا ہے، اللہ کے خوف سے پانی پانی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ایسی تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کے اوپر قرآن مجید ایسا اثر انداز ہو جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ، اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت حدیث، خوبصورت بیان اور خوبصورت کلام اللہ نے نازل فرمایا، کتاب متشابہ مثانیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر یک رنگی ہے اور اس کے اندر پوری طرح یگانگت ہے، یہ ملتی جلتی ہے۔ ایک مضمون سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، وہی سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے، وہی کسی دوسرے مقام پر بیان ہوا ہے، وہ مفہوم اور وہ معنی اور مضمون تو ایک ہے، لیکن ہر جگہ کے اوپر اس کا بیان دوسرے طریقے سے کیا گیا ہے۔ وہ شاعروں کو بھی اس بات پر بڑی تعلی ہوتی تھی اور بڑا وہ اس کے اوپر فخر کرتے تھے کہ ایک پھول کا موضوع ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، یعنی پھول کے بارے میں نے بات کرنی ہو تو میں 100 طریقے سے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن مجید کا کمال ہے کہ ایک ہی مضمون ہے اللہ کی توحید کا، لیکن ہر جگہ اس کو ایسے نئے رنگ میں پیش کیا ہے کہ انسان کو تکرار محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کو متشابہ کہا ہے، مثانیہ، اور پھر اس کو یہ کہا ہے کہ اس کے اندر بار بار چیز کو دہرایا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، ان کی زندگی، ان کی صداقت، اور اسی طرح جو مرنے کے بعد کا مرحلہ ہے اس کا بیان، اور پھر جو محشر کا مرحلہ ہے اس کا بیان، اور پھر جنت اور دوزخ کا بیان، یہ سارے حقائق اس طرح اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ انسان کے لیے کسی قسم کا کوئی ابہام اور التباس اور کوئی خفا نہیں رہتا، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ مثانی یا تکرار کے ساتھ یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے ایمان کی دعوت ہے، یہ ایمان کی دعوت قرآن مجید میں مختلف جگہ پر موجود ہے۔ بار بار اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو اللہ رب العزت نے جو وہاں پیغام دیا ہے اور جو ہدایات دی ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا ہے، پانی دے دے ذرا، مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا یہ منشا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، متشابہن، اس میں تشابہ ہے، یعنی ملتی جلتی ہے، اس میں یگانگت ہے، اور اس کے اندر اس طرح کا تشابہ ہے اور اس طرح کی آپس میں ترتیب ہے اور آپس میں ان کا جوڑ ہے کہ انسان کو پوری کتاب کے اندر کہیں بھی کوئی ایسا موقع نہیں ملتا، کوئی ایسا ٹکڑا اور اس کا ایسا پیرا نہیں ملتا جو کہ ذرا کمزور ہو۔ بڑی بڑی آیتیں احکام کی، آیت الدین ہے اور اسی طرح اور آیات ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں جن میں قانون بیان کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید، ہم قانون کی کتاب پڑھیں یا میڈیکل سائنس کی کوئی کتاب پڑھیں تو ہمارے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ احکام بھی بیان فرمائے ہیں اور پھر ان کے اندر وہ حلاوت بھی ہے، وہ شیرینی بھی ہے، وہ بلاغت بھی ہے اور وہ اعجاز بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو قرآن مجید کو تعظیم کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو میں قرآن مجید کی آیت سورہ زمر کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جب اس کلام کو سنتے ہیں تو لوگوں کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں لو کنڈے کھڑے ہو گئے. انسان کا جسم جو ہے یہ اس کا اثر محسوس کرتا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم، اور پھر انسان کے سارے تران ڈھیلے ہو جاتے ہیں. انسان کا جسم جو ہے یہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. کسی چیز کا اثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اکڑاؤ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان بالکل اس طرح نازک ہو جاتا ہے اور اس طرح ملائم ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی اکڑاؤ ہے ہی نہیں. تلین جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلود تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. جسم بھی بالکل ڈھل جاتا ہے اور دل بھی اللہ کے لیے پگھل جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا اثر انسان کے اوپر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم قرآن کا صحیح تلفظ بھی سیکھیں، صحیح پڑھنا بھی سیکھیں، اور اس کو صحیح پڑھیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اگر اس کو ہم بگاڑیں گے اور اگر اس کو اتنا کھینچیں گے اور اتنا دبائیں گے اور اس طرح کا کام کریں گے تو پھر وہ لفظ وہ نہیں رہتا، بدل جاتا ہے. اس لیے جو علماء نے قواعد لکھے ہیں، ان قواعد کی روشنی میں ان کا اہتمام کرتے ہوئے اور ان کی پابندی کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی قرآن مجید پڑھنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے لوگوں کو حسن صوت دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اور حضرت ابی بن کعب وہ تو بہت ہی خوبصورت پڑھتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ بھی بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. سالم مولا ابی حذیفہ یہ بھی بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. اور قرآن کے عالموں میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن بھی تھے اور مقری بھی تھے، انہوں نے پڑھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھایا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھایا. اور ہمارے جو سلسلہ اسناد ہیں انہی تک پہنچتے ہیں اور یہ تلاوت کرتے تھے. لیکن یہ تکلف اور یہ تصنع جو آج کل بہت رواج پا گیا ہے، یہ ان کے ہاں نہیں تھا. یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور جو چیز اس طریقے کے خلاف ہو جو سلف کا تھا، صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع الاتباع اور اتباع التابعین کا تھا، اس سے ہٹ کر کام کیا جائے تو پھر وہ کام مناسب نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو فروغ دینا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ایسے پڑھیں کہ ہمارے دل کے اوپر بھی اثر ہو اور سننے والوں کے دل کے اوپر بھی اثر ہو. اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوئی اس چیز سے کہ یہاں اس مسجد میں ماشاءاللہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کی مختصر تفسیر صبح کی نماز کے بعد درسوں میں سنی ہے. یہ بہت ہی مبارک عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں مدینے کے زیریں یعنی پائیں اور نیوان علاقے کی طرف جاؤں اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بالکل فربا، تازہ، موٹی تازی اور بڑی قیمتی وہ میں ہانک کے لے آؤں، اور نہ کوئی چوری ہو، نہ کوئی ٹھگی ہو، نہ کوئی دھوکہ بازی ہو، نہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو، جاؤں اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے آؤں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے. اس دور میں بھی اونٹنی بڑی قیمتی چیز تھی اور آج تو میرا خیال ہے لاکھوں تک اس کی قیمت پہنچتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے نکلے اور مسجد میں جائیں پھر وہ 2 آیتیں پڑھ لے یا 2 آیتیں سیکھ لے، 2 آیتیں سمجھ لے، تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں. 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اور اگر 4 آیتیں پڑھ لے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اور جتنی بھی آیتیں پڑھ لے آدمی وہ اتنی تعداد کی اونٹنیوں سے بہتر ہے. اس لیے کہ اونٹنی کا مال جو ہے تو دنیا میں ہے اور ختم ہو جاتا ہے، ساتھ نہیں جاتا، یہ مال ساتھ نہیں جائے گا. لیکن قرآن مجید یہ ایسی چیز ہے کہ قبر میں بھی انسان کے ساتھ ہوگا اور محشر میں بھی قرآن انسان کے ساتھ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک سے کہا جاتا ہے. یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی المنجیہ ہی المانعہ، یہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اور قبر کی گھبراہٹ سے روکنے والی ہے. یہ انسان کے لیے قبر کے اندر بخشش کا سامان بن جائے گی،
بخشش کا سامان بن جائے گی. یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے, خاص طور پر سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ نماز کے بعد دیکھ کے پڑھ لیں, اور اگر یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ پڑھ لیں اس کو اور پڑھا رہے اس کو یاد کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بھی قبر میں بھی انسان کا ساتھی ہوگا اور محشر میں بھی انسان کا ساتھی ہوگا. اور ماشاءاللہ یہ جو ہمارے قراء حضرات ہیں اور جس طرح خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, قرآن پڑھ اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے سنوار کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا. اور اب جنت کے درجات اور جنت کے جو مقامات ہیں ان کے اوپر چڑھتا جا اور پڑھتا جا, جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا مقام آئے گا. بہت بڑی فضیلت, بہت بڑی فضیلت ہے. تو قرآن مجید کو آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھا اور اس کی تفسیر بھی سنی. بس تبرک کے لیے آخری 2 سورتوں کی ہم تلاوت بھی کر لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. تو قرآن مجید کی جو ابتدا ہے, ویسے تو ابتدا سورہ اقرا کی پہلی آیات کے ساتھ ہوئی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی نازل ہونے والی آیات ہیں. اور پھر اس کے بعد بہت ہی قریب میں, یعنی بہت ہی اول دور میں سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی. اور سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کو اساس, اور قرآن مجید کے لیے اس طرح اس کو بتایا گیا ہے کہ سارا قرآن سمٹ کے اس کے اندر آ جاتا ہے. اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک جو ہماری قرأت حفظ کی, اس کے اندر تو یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے, سورت کی پہلی آیت ہے. یہ قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ, اس کی یہ پہلی آیت ہے. اور باقی دوسرے قراء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اس کی آیت نہیں ہے اور وہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. تو بہرحال جو ہمارے قاری ہیں حفظ, جو عاصم سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر پہلی سورت کی پہلی آیت ہے جو قرآن کے دیپاچے پہ لکھی ہوئی ہے. اور اس میں پورے قرآن کی تعلیم اللہ رب العزت نے سمو دی ہے. اور جو قرآن ہے یہ پہلی ساری کتابوں کی تعلیمات کا جامع ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. یہ پہلی کتابوں کے اندر قرآن موجود ہے, اس کی تعلیمات پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور وہ اس کی تصدیق کرتی ہیں اور یہ ان کی تصدیق کرتا ہے. مصدقا لما بین یدیہ, پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن. تو یہ قرآن کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. جو پہلی کتابوں میں تعلیم دی گئی تھی لوگوں نے اسے چھوڑ دیا, لوگوں نے اسے بھلا دیا, لوگوں نے اسے بدل دیا. لیکن یہ قرآن مجید جو ہے وہ ان ساری کتابوں کی جو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اکٹھی کر کے محفوظ کر دی. اور محفوظ بھی ایسے کیا, فرمایا ہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا, پھر آپ کی زبان پر جاری کرنا اور پھر اس کا بیان آپ کو سکھانا. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا اپنی حدیث کے ساتھ, اپنی سنت کے ساتھ, اپنی زندگی کے ساتھ, اپنے عمل کے ساتھ. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے, ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. آج کل بڑے دانشور ہیں, ایسے بڑے لوگ ان کے شہداء ہیں اور ان کے شہدائی ہیں اور ان کے لیے بڑی ان کے دل کے اندر چاہت پائی جاتی ہے کہ یہ خطیب بڑا اچھا ہے, یہ بات بڑی اچھی کرتا ہے, اس کا اسلوب بڑا اچھا ہے. لیکن وہ اتنا زہر پھیلا رہے ہیں سنت کے خلاف کہ کہتے ہیں یہ تو تاریخ ہے, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم بالکل ان کا اس طرح استخفاف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جیسے تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں ویسے یہ کتاب ہے, اس میں سے جو آپ لینا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں, عقل کے مطابق ہے, آپ کی سمجھ کے مطابق ہے, لے لیں, باقی چھوڑ دیں. نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, موطا کے اندر بھی یہ روایت ہے اور مستدرک حاکم کے اندر بھی اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ ترکت فیکم امرین, 2 چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنت رسولہ, یا کتاب اللہ و سنت رسولہ, یعنی ہما کتاب اللہ و سنت رسولہ, یا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, یہ اس سے بدل ہو کتاب اللہ و سنت رسولہ. اہل علم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ گئے میری بات کو. تو یہ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ قرآن کے ساتھ لازم ہے, دونوں وہی ہیں, دونوں کو ایک ساتھ ملا کے دیکھا جائے گا.
تو آپ نے ماشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ اس کو دہرائیں بھی، اور اس کے ساتھ جو تفسیریں ہیں بہت اچھی. ہمارے بھائی تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے ساتھی تھے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اس کا حواشی لکھے ہیں، اور ملک فہد والا جو پرنٹنگ پریس ہے مجمع القرآن قرآن کمپلیکس، انہوں نے چھاپ کر پوری دنیا میں پھیلایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ہمارے محترم بھائی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ، جو ہمارے بھائی بھی تھے اور ہمارے محسن بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. بہت بڑا کام ہے، اس کو پڑھ لیں. حافظ عبدالسلام صاحب ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اساتذہ کی جگہ پر تھے، ان کی جو تفسیر ہے اس کو انسان پڑھ لے. مولانا عبد الرحمن کیلانی کی تفسیر ہے، اس کو انسان پڑھ لے. یہ بڑی اچھی تفسیریں ہیں، اردو میں لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن کو سمجھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تتفکرون، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. یہ قرآن اللہ تعالیٰ اس کی آیتیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم سوچ بچار کرو، تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پر لوگ تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اندر اترنے کی کوشش کر کے اس کے معنی و مطالب اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن اللہ نے تذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ ہم اس پر غور و فکر کر کے سمجھ لیں اور اس پر تدبر کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو آپ کے معلم محترم ہیں، جنہوں نے آپ کو قرآن پڑھایا اور سکھایا، اور اسی طرح جنہوں نے پڑھا وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی. تو سورۃ الفاتحہ سے جس چیز کا آغاز ہوا تھا وہ اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ جو بندگی کا عہد ہے ہم نے کیا ہوا. الستُ بربکم، بلا، ہم نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. الستُ بربکم، اللہ نے پوچھا تھا. سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ الستُ بربکم اشہدوا علی انفسہم وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شہدنا. اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے اپنے باپ دادے کا طریقہ اپنا لیا، میں آج تمہیں بتا رہا ہوں اور تم مان رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں. تو ہمارا اللہ کے ساتھ یہ عہد ہے، اللہ کے ساتھ یہ ہمارا عہد ہے. تو قرآن مجید کے اندر یہ سورت جو ہے یہ ہمیں اس عہد کو یاد دلاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین ہے اور الرحمن الرحیم ہے، اس کی رحمت بے پایاں ہے، بے حد و حساب ہے. وہ اپنی ذات میں بھی بڑا مہربان ہے اور اپنے افعال میں بھی بڑا مہربان ہے. مالک یوم الدین، اور وہ روز جزا کا مالک ہے. یعنی ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا، ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا جیسے چاہیں زندگی گزار کے چلے جائیں. نہیں، مالک یوم الدین، اللہ رب العزت روز جزا کے مالک ہیں اور اللہ نے پورا انصاف کرنا ہے. اللہ نے انصاف کرنا ہے. لا تظلم نفس شیئا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، ہر ایک کو پورا انصاف ملے گا. ہر ایک جو ہے وہ اگر کسی نے اس پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ تو نے اس پر ظلم کیا ہے. حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں رہنے دینا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایاکم والظلم، ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا. جو انسان ظالم ہوتا ہے اس کے لیے اس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی. وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا اور بھٹکتا ہوا کبھی کہاں گرے گا کبھی کہاں گرے گا اور آخر جہنم میں گر جائے گا جا کر. وہ اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، انسان ظالم نہ ہو. ظلم جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم جو ہے یہ انسان کے لیے اندھیروں کا باعث بنے گا. اور قرآن مجید جو ہے یہ انسان کے لیے روشنی کا باعث بنے گا. یہ انسان کے لیے روشنی کا باعث بنے گا. ایمان اور قرآن یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ معاشر کے لیے انسان کی روشنی کا سامان ہوگا. اور ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت جو نور وہاں بنائے گا اہل ایمان کے لیے وہ صرف اسی کے لیے ہوگا. آپ کے نور سے میں نہیں دیکھوں گا، میرے نور سے آپ نہیں دیکھیں گے. ہر ایک اپنے اپنے نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا. یسعی نورہم بین ایدیہم، اور جو نیک لوگ ہیں وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارا نور قائم رکھ، ہمارا نور موجود رہے، ہمارے ساتھ رہے اور اس نور کی روشنی میں ہم جنت میں پہنچ جائیں. یہ قرآن نور ہے، یہ روشنی ہے. اور یقین جانیے آج بھی یہ روشنی ہے. اور جو لوگ اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں ان کی زبان پر اس کی تلاوت ہوتی ہے. میں نے پڑھا ہے قراء حضرات تشریف فرما ہے
معرفت القراء الکبار علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت نافع جن کی قرات مدینے کی قرات ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل سانولے رنگ کے تھے، گہرا سانولا رنگ تھا ان کا، اور اللہ اکبر وہ مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، اور لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایسے ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور ان کا چہرہ نورانی تھا باوجود اس کے کہ وہ سانولا تھا، اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے اور بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیا آتی ہے، آپ کیا چیز منہ میں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں منہ میں رکھتا، نہ کوئی الائچی، نہ کوئی پان، نہ کوئی سپاری، کچھ بھی نہیں، میرے منہ میں تو کچھ بھی رکھا ہوتا، تو پھر یہ آپ کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا خواب میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں قرآن کی تلاوت کی، آپ نے تلاوت کی، میں نے ایسے منہ کھولا ہوا تو میرے منہ میں آپ کی تلاوت گئی، اور اس دن کے بعد آج میرے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ تو قرآن بہت ہی عظیم کتاب ہے، بہت ہی عظیم کتاب ہے، تو اس سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور پھر ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو استوار کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو اللہ سے سوال کیا تھا وہ کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دکھا دے۔ صراط مستقیم کون سی ہے؟ نبیوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم میں کون ہیں؟ انبیاء اور ان کے پیروکار، صدیقین، شہداء، صالحین، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی، یہ جو ہیں ان پر اللہ کا انعام ہے۔ اصل اللہ کا انعام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دے دے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ دے، اور جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس کو قرآن جیسی دولت دے دی، قرآن جیسا خزانہ دے دیا، تو پھر اس کو تو اللہ رب العزت نے ایسا خزانہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، آپ کو قرآن دیا ہے، یہ قرآن، اللہ اکبر، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اس کی منزلیں ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور اس کے گروپ ہیں جو قرآن مجید کے اندر تقسیم کیے ہوئے ہیں، پہلے مکی صورت ہوتی ہے، پھر مدنی صورت آتی ہے، تو اس طرح اس کی 7 منزلیں بھی ہیں اور اس کے 7 گروپ بھی ہیں۔ سبع من المثانی والقرآن العظیم، اور یہ عظمت والا قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، اس کا عظیم، اللہ بھی عظیم ہے، العلی العظیم، اور اس کا قرآن بھی عظیم ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو بھی عظمت نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو بھی عظیم بنا دیتے ہیں۔ اور بے شک ہمارے زمانے میں اور ہمارے نظروں میں تو اس کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا اس کو معلوم ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرے گا کہ اللہ نے کیسی عظمت اس کو عطا فرمائی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اب اس قرآن کے ملنے کے بعد آپ کسی کی شان و شوکت اور کسی کا مقام و مرتبہ اور کسی کا سوسائٹی سٹیٹس اور کسی کی جاہ و جلال اور کسی کے اثاثے اور کسی کی جاگیریں اور کسی کی صنعتیں اور کسی کے کارخانے، ان کی طرف نہ دیکھیں۔ اللہ نے جو آپ کو قرآن دیا ہے، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت، قرآن و سنت اتارے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور جو علم آپ نہیں جانتے تھے، دین کا علم، ایمان کا علم، اللہ کی معرفت کا علم اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہو گیا، اللہ کا فضل عظیم ہو گیا۔ تو قرآن اللہ اکبر عظمت بھی عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ قرآن دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتا ہے، اس پر اللہ کا فضل عظیم ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور آخر میں جو اللہ رب العزت نے صورتیں نازل کی ہیں، تو انعمت علیہم، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور جنہوں نے علم کے باوجود ہدایت سے منہ موڑا، یا جنہوں نے ہدایت کے بغیر اپنے ہی راستے نکال لیے، یہودی اور عیسائی اس کی واضح مثال ہیں، اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا، ان کے راستے پہ نہ چلانا، نیکوکاروں کے راستے پر چلانا۔ اور جو آدمی صحیح راستہ جاننا چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہو، وانک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کے امام ہیں،
اس کے رہبر ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلو اور قرآن مجید کی تعلیمات کو اپناؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، سعادت کی طرف لے کے جاتا ہے، عزت و رفعت کی طرف لے کے جاتا ہے، کرامت اور برتری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن مجید کا وہ راستہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو یہ کہا یہدی للتی ہی اقوم، تو یہ صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ تو پورا قرآن اس صراط مستقیم کا بیان ہے۔ اور آخر میں وہاں قرآن کا اختتام ہو رہا ہے، وہاں قل کے ساتھ 2 صورتیں آئی ہیں، ایک قل یا ایھا الکافرون اور دوسری قل ھو اللہ احد اور تیسری قل اعوذ برب الفلق اور چوتھی قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 صورتیں قل کے ساتھ آئی ہیں۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ جہاں آیت قل کے ساتھ آئی ہو نا، وہاں ہر ایک انسان خود ذاتی طور پر آپ بنفس خود اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ پہلے مخاطب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کے بعد ہر بندہ جو ہے مسلمان وہ اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ وہاں انسان کو کان کھڑے کر لینے چاہیے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو یہ قرآن جب پڑھے تو یہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے اور میں اس کا مخاطب ہوں، اور میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ انسان کو اس طرح قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو قل یا ایھا الکافرون یہ شرک سے برات ہے، یہ شرک سے برات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوتے ہو تو اس کی تلاوت کیا کرو اور اس کے بعد سونے کا اہتمام کیا کرو۔ یہ انسان جب پڑھتا ہے جب سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر، اللہ رب العزت کا فرما بردار غلام بنا کر پیش کرتا ہے، اور اسی عہد اور اقرار کے ساتھ وہ ساری دنیا کو کہتا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی ماننے والا ہوں، اللہ رب العزت میرا الہ بھی ہے، میرا رب بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، میری زندگی کا مطلوب و مقصود بھی ہے، اور میرا الہ بھی وہی ہے، اور باقی سب سے میں بے نیاز ہوں اور سب سے بری ہوں۔ اننی بریء مما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو امام الحنفاء ہے، فإنهم عدو لی الا رب العالمین، جتنے خداؤں کو تم پوجتے ہو جتنے خداؤں کو تم پوجتے ہو میرے دشمن ہیں، میں نہیں ان کو مانتا۔ ہاں الا الذی فطرنی، میرا خدا وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے، آخر میں یہ قل کے ساتھ جو صورتیں آئی ہیں قل یا ایھا الکافرون، اور اس کے بعد سورۃ النصر ہے، سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے کے اندر جو کام کیا ابلاغ رسالت کا اور نبوت کی ذمہ داریاں پورے کرنے کا، کیا تھی وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پڑھ کے سکھایا، ان کا تزکیہ فرمایا، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور انہیں وہ علم سکھایا جو نہیں جانتے تھے۔ یہ جو وحی کا علم ہے یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے نبیوں اور رسولوں پر نازل کیا جاتا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے یہ علم مل سکے۔ کوئی ذاتی طور پر مولود اور موروثی طور پر ایسا پیدا ہو کہ اس کو یہ علم آتا ہے، اللہ کے نبی ایسا نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس علم لدنی ہے، انہوں نے کسی کے پاس نہیں پڑھا، ان کو اوپر سے سیدھا مل گیا۔ اور کئی لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے علم لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ہمارا رب بتاتا ہے، ہمارا رب تو بتاتا ہے رسول کو، فرشتے کو وہ رسول کو آ کر بتاتا ہے، رسول اپنے پیروکاروں کو بتاتا ہے، اور اس طرح ہی ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ جو تم کہتے ہو، بعض صوفی ایسے ہوتے ہیں اور بعض اس طرح کے لوگ اپنے آپ میں بڑے علامہ بنتے ہیں، کہتے ہیں جو ہم نے سمجھا آج تک وہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علم وہی ہے جو اللہ نے کہا اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور صحابہ نے سیکھا، اور پھر وہ آگے آج تک آیا، اور اللہ کے فضل سے وہ محفوظ ہے۔ تو قل یا ایھا الکافرون بھی سمجھ کے پڑھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النصر ہے کہ آپ نے یہ کام کیا اور اللہ نے اس کام کو ایسی برکت دی اور ایسا فروغ دیا کہ فوج در فوج، جتھوں کے جتھے اور انبوہوں کے انبوہ اس دین کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اللہ اکبر، فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اللہ کی حمد کریں کہ یا اللہ تیرے فضل سے اور تیری عنایت اور تیری کرم فرمائی سے یہ سارا کام ہو گیا، میں اس پر کوئی اللہ اکبر اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کر دیا ہے، یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، تیرا فضل ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کام کر کے بھی انسان کو اسی چیز کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے کہ مجھ سے تو ہو نہیں سکا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کام کر کے نماز پڑھ کے اس کی فرما برداری اور غلامی کا اقرار کر کے جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، اللہ بڑا ہے، اللہ رب العزت کا بندہ حق نہیں ادا کر سکتا۔
اور پھر اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے استغفر اللہ پڑھنا. اور تبت یدا ابی لہب، اس کے بعد کی سورۃ اللہب ہے. یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ جو قرآن کا دشمن ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. آج بھی جو لوگ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں اور قرآن کو اور قرآن والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ برباد ہو جائیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور یہ قرآن اور قرآن والے زندہ رہیں گے، اور یہ قرآن پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا. قرآن کی حکومت قائم کی جائے گی. ایک وقت آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز. مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے. تو سورۃ اللہب کے اندر جو مخالف ہیں ان کا انجام بتا دیا، ان کا انجام بتا دیا. اور پھر سورۃ الاخلاص کے اندر قل هو اللہ احد، اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے. اور ایسی جامع صورت اور ایسی کامل صورت جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف کروایا گیا ہے، اس کے مقام و مرتبے کا تعارف کروایا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو انسان کا ایمان اور یقین ہے اس کو اللہ رب العزت نے رہنمائی دی ہے کہ یہ اس طرح تمہیں ماننا چاہیے اللہ رب العزت کو. سن لیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، لیکن جب احد کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ اور بھی بنائے ہوئے اور کہتے ہیں وہ تو ایک ہے اور یہ اس کا ثانی ہے، یہ اس کا ثانی ہے، اور یہ اس کا مظہر ہے، اور یہ اس کا اللہ اکبر اوتار ہے کہ وہ اس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. یہ سب غلط چیزیں ہیں، جھوٹی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے، کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی ایسا اس کا شریک ہے کہ اس نے اپنے کچھ اختیارات اس کو دے دی اور کہا ہو کہ جا یہ علاقہ تیرے سپرد ہے، اس کو تو سنبھال لے، اس کو تو سنبھال لے. یہ سب غلط باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان کی. اور پھر اس دین پر چلنے کے لیے، اس دین پر قائم رہنے کے لیے ہمیں اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی توفیق کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ہماری نگہبانی کرے، ہمیں تحفظ دے، ہماری اللہ اکبر حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس دین سے ادھر ادھر جانے سے محفوظ رکھے. اور جو اندر ایک ہمارے ساتھ آزمائش لگی ہوئی ہے نفس امارہ بالسوء، یہ بھی ہمارے قابو میں آ جائے اور یہ بھی مسلمان بن جائے. اور جو انسان کا دشمن شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور اس کے شر سے بھی مجھے بچا لے. تو یہ چیز جو ہے آخری صورتوں میں انسان کو سکھائی گئی ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شہر میں جاؤ، جس جگہ پہ جاؤ، یہ آیت پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ وہاں آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو تعوذ کے لیے، پناہ طلبی کے لیے، اللہ رب العزت کی پناہ پکڑنے کے لیے یہ دو صورتیں بہت ہی عظیم صورتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزول سے پہلے بہت ساری تعوذ کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن النسائی الکبر جو صغرا المجتبی من السنن کے اندر اس کو ذکر کیا کتاب التعوذ. بہت ساری جو تعوذ کی دعائیں ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اس میں بیان کی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی صورتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان جیسی پناہ طلب کرنے والی، اللہ سے پناہ طلب کرنا، اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ اپنی پناہ میں لے لے، اس جیسی یہ مؤثر صورتیں ہیں، اس طرح کی اور کوئی صورتیں نہیں. یہ آپ کو پڑھنی چاہیے. پہلی صورت بھی، اخلاص بھی، اور یہ دونوں پچھلی صورتیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرنے کے لیے بھی یہ پڑھتے تھے، اور نظر کسی کو لگ جاتی تو اس کے لیے بھی یہی پڑھتے تھے. خود بھی بیمار ہوتے تو اپنے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی صورتیں تلاوت کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العزت کی. قل اعوذ برب الفلق، اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں. کون؟ رب الفلق، جس نے کائنات کو پھاڑ کر اس میں سے وجود پیدا کی ہے. دانہ پھٹتا ہے، کونپل نکلتی ہے، اور پہاڑ پھٹتا ہے، اس میں سے چشمہ نکلتا ہے، اور زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، کانتا رتقن ففتقناہما، اللہ نے ان کو کھول دیا، زمین کو الگ کر دیا، آسمان کو الگ کر دیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کے اندر جو شر کا پہلو ہے
جو بدی ہے اس کے اندر، اور جو اس کے اندر ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ضرر رساں ہے، تکلیف دہ اور نقصان کا باعث بننے والی ہے، یا اللہ میں اس شر سے جو تیری مخلوق کا شر ہے، میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اس شر سے مجھے بچا لے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کا سب پر کنٹرول ہے۔ تو جس چیز کے اندر کوئی شر کا، کوئی بدی کا، کوئی تکلیف کا پہلو ہے، تو اللہ تو مجھے اس سے بچا لے، من شر ما خلق۔ اس میں مخلوقات کے جتنے بھی شرور ہیں اور جتنی بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، انسان ان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیتا ہے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، وہ رات کا اندھیرا جو چھا جاتا ہے اور ہر جگہ گھس جاتا ہے، جب رات سورج غروب ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی اور رات کا اندھیرا جو ہے یہ بہت گہرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت چور، ڈکیت، بدکار اور ظلم کرنے والے، جو نقب لگانے والے یہ پھیلتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے یہ اندھیرے کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہم کہ اللہ اس سے بھی تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ من شر غاسق اذا وقب، غاسق کا معنی ہوتا ہے اندھیرے کا چھانا، اور وقب کا معنی ہوتا ہے ہر چیز میں کسی اندھیرے کا داخل ہو جانا۔ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور داغوں میں، تانتوں میں اور رسیوں میں، بالوں کے اندر گریں دے دے کر ان میں پھونک مار کے جادو کرنا، یہ جو لوگ، جو نفوس یہ کرتے ہیں، جو عورتیں ایسا کرتی ہیں، ان کے شر سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ من شر النفاثات فی العقد، نفث کا معنی ہوتا ہے ایسے کر کے ذرا تھوک ملا کے پھونک مارنا، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اور پھر عقدۃ ان کی جمع عقد ہے، عقد ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گریں، وہ گریں بال کسی کے لے کر کسی کے خلاف ذہن کے اندر اس کو متعین کر کے اس کے اوپر جادو کرنے کے لیے اس طرح کا عمل کرتے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور اسی طرح جو حسد کرنے والا ہے، حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کرے اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، اور یہ مجھے مل جائے، یا مجھے ملے یا نہ ملے، اللہ کرے کہ اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ کسی سے زوال نعمت کا اللہ رب العزت سے دعا کرنا، یا اس کی کوشش کرنا، یا اس کو چاہنا، یہ حسد ہے۔ اور یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض اور کینہ نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ ومن شر حاسد اذا حسد، جب وہ حسد کرے اور اس حسد کی وجہ سے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے اور آپ کے خلاف لوگوں کو بدظن کرے اور لوگوں کو آپ سے ہٹانے کی کوشش کرے، توڑنے کی کوشش کرے، اس کے شر سے بھی یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ تو یہ اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے بہترین صورت ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک ہی صفت بیان کی ہے، رب الفلق، اور جن چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ من شر ما خلق، اللہ کی مخلوقات کا شر، اور من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کا شر جب وہ پوری طرح چھا جاتا ہے، جادوگرنیاں اور ٹونے ٹوٹکے کرنے والیوں کے اور یا کرنے والوں کے نفوذ سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور چوتھی چیز حاسد کے شر سے جو حسد کرتا ہے۔ اور اگلی صورت ہے سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کون؟ رب الناس، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، وہ لوگوں کا الہ برحق ہے، لوگوں کا معبود برحق ہے، سچا معبود ہے وہ۔ تو رب الناس، اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جو لوگوں کی ربوبیت پرورش کرنے والا، ہم اس کو پروردگار کہتے ہیں، پروردگار ہماری پرورش کرنے والا، یعنی جس نے ہمیں بنایا، وجود بخشا، صلاحیتیں عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا، راستے کھولے، جو ہماری ضرورت کی چیزیں تھیں وہ سب مہیا فرمائی، یہ رب الناس ہے، پالنے والا، رزق دینے والا، وجود میں لانے والا، تخلیق فرمانے والا، ہماری صورت گری کرنے والا، یہ سارا رب الناس کا بہت وسیع مفہوم، بہت وسیع مفہوم ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے ذالکم اللہ ربکم کہہ کر مخاطب کر کے تمہیں بتایا ہے، بہت مقامات پر فرمایا، لیکن وقت نہیں ہے کہ انسان اس سب کی وضاحت کر سکے اس چھوٹے سے دورانیے کے اندر۔ رب الناس، ملک الناس، پوری کائنات کا بادشاہ بھی یہی ہے، فتعال اللہ الملک الحق، ساری کائنات کا سچا بادشاہ، ساری کائنات کا سچا بادشاہ۔ اور اللہ اکبر، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا کنٹرول اور اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ مالک الملک، بادشاہی کا مالک وہ ہے جسے چاہے دو دے اور جس سے چاہے چھین لے، جس سے چاہے چھین لے۔
तूती मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहते हो दे देते हो और जिसे चाहते हो ले लेते हो। अल्लाह अकबर। तो मलिक नास, और ये जो बादशाह है यही है जो ये हक़ रखता है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी फर्मा बरदारी की जाए, उसकी ग़ुलामी के अंदर ज़िंदगी बसर की जाए, और सबसे बढ़कर उससे मोहब्बत की जाए, और सबसे बढ़कर उससे खौफ और खशियत रखा जाए। वो है इलाही नास। उससे रजा, उम्मीद, तमा कि यहीं से मिलेगा, और फिर उससे मांगना फ़कीर और मोहताज बनकर, और डरना कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। अगर वो नाराज़ हो गया तो फिर मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। और फिर जो पनाह तलब की है अल्लाह की, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वो शर जो वसवसे डालता है, इंसान के ज़हन में ख्याल डालता है, इंसान के ज़हन में एक चीज़ उभारता है कि ये चीज़ है, और फिर जब वो उभरती है और अगर इंसान उसको वहीं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के दफन कर दे तो वो दब जाती है। लेकिन अगर इंसान उसके ऊपर गौर करके आगे बढ़ता जाए तो फिर तो इंसान ऐसा भटकता है और ऐसे औहाम का और इस तरह तवहुमात का शिकार हो जाता है कि फिर इंसान दीवाना वार फिरता है, इंसान पागल हो जाता है, और खन्नास वसवसा डाल के पीछे हो जाता है, और जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है फिर भी पीछे हो जाता है। तो ये वसवसा अंगेज़ी करने वाला, वसवसे डालने वाला अल खन्नास, वसवसा युवस्विसु वसवसन का माना होता है कि किसी चीज़ की खुफिया आवाज़ आए, खुफिया चीज़ हो और उसकी आवाज़ आए, और ये चूँकि इंसान के अंदर, इंसान के ज़हन में बात डालता है और इंसान के नफ्स को अपने साथ मुआविन बनाता है, तो इसके शर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पनाह तलब करने का हुक्म दिया कि मेरी पनाह में आ जाओ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। शैतान जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न शैतान यजरी मिन इब्नि आदम का मजरद दम, जैसे खून इंसान के दिल में, इंसान के जिस्म में गर्दिश करता है, शैतान भी इसी तरह गर्दिश करता है। और मिनल जिन्नति वन नास, लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। ये शैतान जो है जिन्नों में से भी हो सकता है, इंसानों में से भी हो सकता है। इंसान भी ऐसे हैं जो लोगों को गलत चीज़ की तरफ बुलाते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं, गलत रहनुमाई करते हैं और गलत चीज़ का उसको दरस देते हैं। लोगों में भी ऐसे हैं और इंसानों में से भी ऐसे हैं। फ़क़ज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। शयातीन जिन में से भी, जिन्नों में से भी होते हैं और शयातीन इंसानों में से भी होते हैं। और आज का जो दौर है इसमें तो जो इंसानों के शयातीन है, मेरा ख्याल है इन्होंने ऐसा शैतानत वाला काम किया हुआ है कि वो शैतान समझता है कि अब मेरी ज़रूरत नहीं, अब मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे कारिंदे ही काफ़ी हैं दुनिया को इस शर के अंदर मुब्तला करके बर्बादी के रास्ते पर डालने के लिए सोशल मीडिया और इसके अंदर जो लगवियात और फजूलियात, बल्कि ऐसी तबाही की और ऐसी बर्बादी की चीज़ें हैं जो आम लोगों की दस्तरस में है, और अल्लाह माफ़ करे उससे बचना लोगों के लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। तो ये सारा से शैतानी अमल जो है ये इंसानों ने बनाया हुआ है। अल्लाह ताला इसके शर से महफूज रखे। और हमारे मोहतरम जो यहाँ के माशाल्लाह इमाम और ख़तीब हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत करे कि उन्होंने आपको कुरान मजीद के तर्जमे से रूशनास कराया और फिर इसको दोबारा शुरू कर दें। हमारे शागिर्द हैं माशाल्लाह, एक दीपालपुर में होते हैं, तो मुझे उन्होंने बुलाया तो कहने लगे उस्ताद जी एक दफ़ा मैंने ख़त्म कर दिया, अब दोबारा शुरू कर दिया, और इसकी ज़्यादा तफसीर इंशाअल्लाह दोबारा माशाल्लाह बता रहे हैं कि 7 पारा हो गया, इसको ज़रा इससे ज़्यादा फैला दें और इन किताबों के साथ भी इनको मुतारिफ़ करवाएं और ये ख़ुद भी पढ़ा करें। दीन सीखना, दीन को समझना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको खैर से नवाजना चाहते हैं उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। खैर अल्लाह ताला ने जिसको देनी है अल्लाह उसे दीन देते हैं, और अगर दीन नहीं है तो जो कुछ भी मिला है वो खैर नहीं, वो शर ही शर है। तो अल्लाह ताला आपका सुनना और पढ़ना और इनका पढ़ाना और सिखाना अल्लाह ताला आपके मीज़ान हसनात में शामिल फरमाए, और कुरान को अल्लाह ताला हमारे लिए नूर बना दे, बुरहान बना दे, हुज्जत बना दे, हमारा कब्र में साथी बना दे, माशर में हमारे लिए रोशनी का और हमारे लिए अल्लाह की सिफारिश का ज़रिया बन जाए, और जन्नत में फिर हमारे दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बन जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अव्वलन व आखिरा व लकल हम्दु ज़ाहिरन व बातिना। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वरफ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, वरफ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम, वरफ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम,
وانفعنا بالقرآن العظیم۔ اللہ قرآن کو ہمارے لیے رحمتوں کا باعث بنا دے، اللہ قرآن کو ہمارے رفع درجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے لیے اس کو دلیل اور حجت بنا دے، ہمارے لیے اس کو برہان بنا دے، اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ یا اللہ قرآن جن کی سفارش کرے گا تو قرآن کی سفارش قبول فرما کر ان کو جنت دے دے گا، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ اور یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت و برہان بنانا، قرآن ہماری سفارش بھی کرے اور ہماری وکالت بھی کرے تیری بارگاہ کے اندر، اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے ایسی کتاب بنا دے کہ یہ ہمیں آپ کی ذات عالی کے ساتھ اور آپ کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنے والی ہو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ اللہ کا قرآن یہ آپ کے لیے ایسی چیز ہے کہ اس کا ایک سرا قرآن کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ایسی رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی ہے، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ براہ راست اپنا تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی بارگاہ کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، زندہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارا ہادی بنا دے۔ یا اللہ قرآن کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہماری اولادوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، یا اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، آپ کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ آپ کی قیادت میں، آپ کی رفاقت میں ہمیں جنت کے داخلے نصیب فرما، جنت کے مقامات بلند نصیب فرما، اور یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما اور اپنی رضا اور رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست اور نادار ہیں ان کو وسعت اور برکت والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں عزت والا اور عافیت والا روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے یا جسمانی بیماریوں کی وجہ سے، ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفائے کامل عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کو ان کے لیے شفا بنا دے، اللہ قرآن کو ان کے لیے شفا بنا دے، اور یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت و برہان بنا دے، ہمارا ہادی و امام بنا دے کہ قرآن کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں، قرآن کے نور سے ہمارا باطن بھی منور فرما دے، ہمارا ظاہر بھی منور فرما دے، ہماری قبریں بھی منور فرما دے، اور ہمارے لیے معاشر میں ایمان اور قرآن کی روشنی ہمیں نصیب فرمانا، اور جنت کے اعلیٰ درجات بھی ہمیں قرآن اور ایمان کے ذریعے نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم تیرے فقیر بندے ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، اللہ ہمیں قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تقصیریں اور ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، ہم گناہ گار ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں۔ نستغفرک و نتوب الیک، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الغفور الرحیم۔ یا اللہ یہ مسجد اور جو دیگر مساجد ہیں اہل توحید کی، اہل سنت کی، یا اللہ ان کو آباد رکھ۔ یا اللہ انہیں علم و ایمان کا رشد و ہدایت کا مرکز بنا، امت کی اصلاح کا مرکز بنا، دین کی اشاعت اور احیاء کا اور اقامت کا مرکز بنا۔ یا اللہ ان کو آباد رکھ۔ یا اللہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ تو فرماتا ہے کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، اور یا اللہ جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ پڑوسیوں کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں۔ یا اللہ جو مسجد کے خادم ہیں، جو مسجد کے ساتھ چلتے ہیں، اس کا نگہبانی کرتے ہیں، اس کو آبادی کے لیے، اس کی آبادی کے لیے چور دھوپ کرتے ہیں، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کے کام آسان کر دے، جو تیری توفیق سے ہوتا ہے اپنی رضا سے قبول فرما کر یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو ہم مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے آپ کے علم میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔